بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن اور 10 محرم بھی تھا، اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک بڑا عظیم دن ہے۔ 10 محرم کے بہت سے فضائل ہیں بہت سارے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن 10 محرم کے حوالے سے ایک بات جو اکثر کو نہیں پتہ ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ ہے کہ اس دن کے ساتھ ایک خاص حدیث متعلق ہے۔ اسے حدیث مسلسل بیوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث یوم عاشورہ کے دن سنائی جاتی ہے۔ یعنی یہ حدیث فار ایگزامپل ہمارے استاد مثال کے طور پر میرے استاد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے جب یہ حدیث سنائی ہمیں، تو یوم عاشورہ کے دن سنائی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے استاد نے ان کو وہ حدیث سنائی، بتائی، پڑھائی، جو بھی آپ کہنے اجازت دی، تو وہ یوم عاشورہ کے دن دی۔ ان کے استاد نے اس طرح چلتے چلتے سلسلہ چلتا جاتا ہے اوپر تک۔ تو اسی طریقے سے مختلف، تو یہ یعنی کہ ایک تو ہے کہ حدیث کے الفاظ کی حفاظت، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کی حفاظت ایک ہوتی ہے، مثال کے طور پر حدیث کے الفاظ کی، اور پھر جن لوگوں نے روایت کی ہے ان کی زندگیاں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی اور الفاظ اور اقوال و آواز و انداز، یعنی کہ آواز سے مراد انداز اور لہجہ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے کس لہجے میں فرمایا صحابہ وہ بھی نقل کرتے۔ تو یہ چیزیں تو جو اللہ نے، وہ تو اس کی تو اللہ نے جو حفاظت فرمائی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے جن نفوس قدسیہ، جن نیک لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، تو اللہ کے نبی کی احادیث، اللہ کے نبی کے اقوال و افعال کے طفیل، ان لوگوں کو بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث بیان ہوتی جائیں گی، تو جن کے واسطوں سے ہو رہی ہیں ان کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی۔ سبحان اللہ، مطلب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ کا معاملہ ہے کہ یعنی آپ عشق کی مطلب کیا ایک لیول ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی حفاظت تو ہو ہی رہی ہے، وہ تو کی ہے جس طرح لوگوں نے کی، لیکن جن لوگوں نے کی ہے ان کی زندگی کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں جس سے وہ حدیث لے رہا ہوں اس کی اپنی زندگی کیسی تھی، یہ تو پتہ چلنا ضروری ہے نا۔ میں فار ایگزامپل جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یا اور میرے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، تو اگر میں ان سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا ان کا کیریکٹر کیسا ہوگا، بھائی وہ کہاں رہتے تھے، کیا تھا ان کے اساتذہ، کون تھے، کہاں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، ان کا پورا کٹا چھٹا پتہ ہوگا، مجھے ان پہ ٹرسٹ ہوگا تبھی نا، جب مجھے ان کے بارے میں ایک حد تک اچھی نالج ہوگی۔ ایسی تھوڑی حدیث میں ہم کسی سے بھی پڑھ لیں گے اٹھا کے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور میرا اساتذہ کرام ہے، تو میں سب کو جانتا ہوں کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا فار ایگزامپل بہت سارے علماء کرام ہیں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو لیکن زندگی تو پتہ ہے نا ہمیں سب۔ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، تو ان کے جو استاد ہیں مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب سے انہوں نے بخاری پڑھی، تو وہ ان کو اچھے سے جانتے ہیں اپنے استاد کو، اسی طرح وہ اپنے استاد کو جانتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے انہوں نے، اور پھر وہ اپنے استاد کو جانتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھی حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر محمد سے، انہوں نے ابراہیم الکردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناوی سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے شیخ الاسلام زکریہ الانصاری سے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، بخاری کی بلند ترین مایہ ناز شرح، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پڑھی ابراہیم التنوخی سے، انہوں نے پڑھی ابو طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے سرخسی سے،
انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور یہ محمد بن یوسف الفربری شاگرد ہیں امام بخاری جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل، یعنی محمد ان کا نام ہے اور والد کا نام اسماعیل، تو خیر تو انہوں نے پڑھی یہ امام بخاری سے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ آخری حدیث میں بتاتا ہوں کہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یعنی اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث ان سے لی کہ احمد بن اشکاب سے میں نے حدیث سنی، انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارۃ بن القعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں، کلماتانی حبیبتانی الی الرحمن، جو رحمان کو بہت حبیب ہیں، بہت محبوب ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں ان کلموں سے، تو خفیفتان علی اللسان، اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت مشکل، بہت بھاری ثقیل الفاظ نہیں ہیں، بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، دونوں کلمے بھاری ہیں میزان میں، یعنی جو ترازو ہے اس پہ. کیا ہے وہ کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ، سبحان اللہ. تو یہ تو جن لوگوں کے حوالے سے میں نے ابھی نام پڑھے، ان لوگوں میں سے کسی ایک پر آپ کسی ایک کا نام لیں، ان کا سارا کٹا چھٹا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے، کہاں علم حاصل کی، حدیث کس سے پڑھی، وہ تو ویسے میں نے بتا دیا ابھی. تو پھر کب انتقال، کہاں انتقال، وفات کہاں ہوئی ان کا، کس سن میں وفات ہوئی ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں. تو یہ تو الفاظ کی حفاظت ہے، لیکن الفاظ ہی نہیں، ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بھی حبیب ہیں، ان کے صرف الفاظ کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے انداز تک کی حفاظت فرمائی. تو جس کو کہتے ہیں حدیث مسلسلات، کہ وہ مسلسل اسی کیفیت سے، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی مثال کے طور پر بڑے سے بڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے بغیر اس کو نجات نہیں مل سکتی، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں بن سکتا. تو صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا کوئی بھی، تو کیا مطلب آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے ایسے سر پہ، ایسے بے ساختہ ہوتا نا انسان، بہت اس میں ہاتھ رکھتا ہے، تو ایسے اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ رکھا سر پہ اور فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، یعنی میرا تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کریں گے، فضل کریں گے. لیکن نبی تو شافع المحشر ہیں، وہ تو محشر میں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی کی تو کیا ہی بات ہے. تو خیر، اب جیسے اللہ کے نبی نے ایسے بے ساختہ ہاتھ رکھا نا، اور ایسے ہاتھ رکھا رہا، اور پھر فرمایا ہاں میں بھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے ڈھانپ لے گا اپنی رحمت. ٹھیک ہے. تو جو صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث سنی، انہوں نے وہ حدیث جب اپنے شاگرد کو سنائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح واقعہ تھا، پھر اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ رکھا. اب وہ ایسے بھی کر سکتے تھے، بتا دیتے کہ اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا، اور ایسا بھی کر سکتے تھے، وہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ ہٹا لیتے اور پھر بات پوری بیان کرتے. نہیں، انہوں نے بھی اسی طرح پورا ایکٹ وہ کیا جو اللہ کے نبی نے کیا، اور ایسے ہاتھ رکھ کے اسی طرح وہ حدیث بیان کی. پھر یعنی تابعی کو، پھر تابعی نے جب اپنے شاگرد تابعی کو بیان کی تو انہوں نے بھی اسی طرح پوری کیفیت کے ساتھ بیان کی. پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو، اور یہ سلسلہ پورا ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور آج تک یہ دین زندہ ہے، اور قیامت تک یہ دین زندہ رہے گا. تو یہ حدیث جب چلتی آتی رہی تو ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد ہیں، تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے شیخ سے، جب اپنے استاد سے جب یہ حدیث سنی تو ان کے استاد نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو، جو حدیث کے جو سمجھ لیں کہ جنہوں نے حدیث بیان کی، محدث نے، تو اسی پوری کیفیت کے ساتھ بیان کی. اور جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج جب یوم عاشورہ کی مسلسلات وہ پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو اور بھی حدیثوں کی، جیسے تقریباً مزید 8 اور حدیث مسلسلات ہیں جو اس کی وہ اجازت دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہ تمام وہ کیفیات کر کے، اور جس طریقے سے بیان کی گئی ہیں اسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی نے جیسے بیان کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی انداز سے وہ حدیث بیان کی آج ہم طلبا کو. ٹھیک ہے.
اسی طرح ایک اور بس حدیث بتاتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں کھلائیں، پانی پلایا اور وہ بیان کیا. تو جب صحابی نے حضرت علی سے غالباً رضی اللہ عنہ یہ جو بھی صحابی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب آگے بیان کیا تو کھجور کھلایا پانی پلایا. اس کے بعد انہوں نے جب بیان کیا اپنے شاگردوں تو کھجور کھلایا پانی پلایا. جب مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو ان کے استاد نے وہ حدیث بیان کی تو کھجور کھلائے پانی پلایا، اور جب انہوں نے اپنے شاگرد کو وہ حدیث بیان کی تو کھجور کھلایا پانی پلایا. تو کیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ نہیں، وہ ان کا انداز، کیفیات تک اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی حفاظت فرمائی ہے. تو الحمدللہ آج کا دن بہت ہی ویسے ہی بابرکت ہے، بڑی اس کے اندر واقعات ہیں. فرعون سے نجات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 10 محرم کو، کربلا کا واقعہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ہے وہ جو واقعہ، جو ظلم و ستم، بس کیا وہ واقعہ بھی ایک الگ، ایک دردناک، ایک المناک ایک داستان ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی 10 محرم کو پیش آیا. اس طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. ان میں سے ایک یہ ہے حدیث مسلسل بھی یوم عاشورہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی حدیث کی حفاظت تو کیسے کی اللہ نے، وہ تھوڑا پڑھو تو پتہ چلے، تھوڑا علم حاصل کرو تو پتہ چلے. اوپر سے دیکھ لینا، ادھر ادھر کی باتیں سن لینا سے کچھ نہیں ہوتا. آؤ محنت کرو، پڑھو، تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا مطالعہ کر لو، دیکھ لو. قرآن تو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. اور بہت ساری چیزیں اس پہ پھر میں کبھی بات کروں گا. حجت حدیث پہ میں کافی تفصیل سے ایک پورا کورس میں نے ڈیزائن کیا، پڑھایا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ صحیح سے سمجھ لیا جائے تو حدیث کی حجیت کے حوالے سے کبھی کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ساری بات میں نے بنیادی ساری باتیں صرف اور صرف قرآنی آیات سے کی ہیں، تاکہ وہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، صحیح طریقے سے آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. آج کا دن بہت اچھا تھا الحمدللہ، بہت روحانی اور بہت ہی روح پرور وہ مجلس تھی، اور وہ کافی دیر تک مجھے الگ تھوڑی سی کیفیات تھی. اللہ تعالیٰ ایک روح پرور، یعنی جب وہ اچھا، میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ میں یہ اس مجلس یعنی یہ جو مسلسل کی اور یہ 10 محرم کو جو حدیث ہوتی ہے تو اس میں ایک سے زائد دفعہ شرکت کا موقع بھی ملا ہے. تو 3 سال پہلے بھی کیا تھا، جب جا سکتا ہوں چلا جاتا ہوں. تو آج بھی تھا، آج بھی مجلس تھی الحمدللہ. تو جب میں یہ ذہن میں تازہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کس طریقے سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ اور واضح ہوتی ہے، اور دل کے اندر ایک نورانیت اور ایک روحانیت خود باقاعدہ ایک فیل ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے اقوال اور افعال کی برکات ہیں جو یہ باقاعدہ فیل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ عطا فرمائے، نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں جنت الفردوس میں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے جنت میں، جو اللہ تعالیٰ ہمارا نوازی فرمائیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں ہیں سب نصیب فرمائے. قرآن کریم ایک روایت کے مطابق ایک مجلس میں، ایک جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ صرف اہل علم کو بلائے گا، علماء کو، اور اس میں قرآن کریم کے علوم کے ایسے فیضان اور ایسے خزانہ ان کے دل و دماغ پہ کھولے گا کہ انہیں جنت ہی بھول جائے گی. جنت کیا ہے قرآن کے آگے؟ جنت بالکل بھول جائے گی. جنت بھی مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں بھی شامل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے بس اپنی چھوٹی موٹی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات دین کی ہوتی رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین اجمعین. آمین بحرمت سید المرسلین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.